شہ انام میں سہ کے دکھا جفا کے یوں حب شہ انام میں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری صاحب کو۔ قاری احسان الحق صاحب، جناب قاری احسان الحق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر۔ المتقين في جنات ونهر۔
الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مل کے پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صحرا کی تپتی ریت پہ کہتے تھے یہ بلال صحرا کی تپتی ریت پہ کہتے تھے یہ بلال عشق نبی کی یہ سزا مجھے بار بار دو عشق نبی کی یہ سزا مجھے بار بار دو اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد سجدے کرا سرکار دے منبر سامنے سجدے کرا سرکار دے منبر سامنے نقش قدم حضور دے کعبہ بنا لنا نقش قدم حضور دے کعبہ بنا لنا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك
وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قربان جایا نبی جی تیرے مقام پہ قربان جایا نبی جی تیرے مقام پہ تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد قربان جایا نبی تیرے حسین پہ قربان جایا نبی تیرے حسین پہ دین نبی کے واسطے سر کو کٹا دیا دین نبی کے واسطے سر کو کٹا دیا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بہت بہت شکریہ. میں میزبانوں کی جانب سے پروفیسر صاحب کی آمد کا بہت شکر گزار ہوں اور تمام مہمان جو یہاں تشریف لائے. ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ پروفیسر صاحب چونکہ آئے ہوئے ہیں تو ان کی گفتگو سے کیوں نہ مستفید ہوا جائے. تو ہم ان کی یہاں موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پروفیسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ برائے مہربانی کچھ تھوڑے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اس کے بعد دعا ہے اور پھر کھانا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أكرمني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، پچھلے دنوں ایک صاحب سوال پوچھ رہے تھے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا کیا مطلب اور کیا معنی ہو سکتا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کبھی آپ نے اس بات پر بھی غور کیا کہ یہ زندگی ہی وہ موت ہے جس کا ذائقہ ہم نے چکھنا ہوگا. حیات و ممات سے بہت پہلے، جب ابھی یہ سلسلہ شروع نہ ہوا تھا، حضور گرامی مرتبت کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہم نے ارواح
بنی آدم کو تخلیق کیا، ان کے مقدرات لکھ دیے، ان کے حساب و کتاب لکھ دیے، ان کے آنے جانے کے رستوں کی اطلاع لکھ دی. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. لوح محفوظ ایک ماسٹر پلان تھی. اگر آپ دیکھیں تو دنیا سب سے مصنوعی جگہ ہے اس کائنات میں، سب سے مصنوعی جگہ جس کا وجود بذات خود باعث حیرت ہے. 200 ارب کے گیلیکشن جہان میں، جہاں صرف 200 ارب میں سے ایک گیلیکسی میں 1 خرب ستارہ موجود ہے. ان تمام بے پناہ زمین و آسمانی تخلیقات میں سب سے حیران کن جو منظر ہے وہ زمین کی تخلیق کا منظر ہے. کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے کائناتی ویرانے میں ایک آبادی کی شکل نظر آ جائے، پانی نظر آ جائے، حیات کی ابتدا ہو، حیات کا انجام ہو، بالکل صاف نظر آتا ہے کہ جب جیسے اقبال نے کہا، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا کے بڑھ کر ساغر جم سے. تو اس حکیم و علیم رب کریم نے ایک تجربے کی خاطر ایک ایسی مخلوق کا تجربہ کرنا چاہا جو سوچ سمجھ کر اس کی عبادت کرے. ایک گلہ تو ہر وقت موجود تھا کہ تمام مخلوقات جو اس وقت تک پیدا ہو چکی تھی، اور حضرات گرامی آپ کے اندازے میں ہوگا کہ زمین پر انسان سمیت 13 لاکھ مخلوقات آباد ہیں. آپ کو زیادہ سے زیادہ 10-15 کے نام پتہ ہوں گے، اس سے زیادہ آپ کی انفارمیشن کام نہیں کرتی. صرف زمین پر 13 لاکھ مخلوقات موجود ہیں. مگر جب ہم آسمان کو بڑھتے ہیں اور آسمانی مخلوقات کا سوچتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف 2 بڑے نام آتے ہیں، جن کا اور ملک کا. اور جن ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے. مگر اندازہ یہی ہے کہ آسمانوں پر بھی اگر زمین کے برابر مخلوقات پیدا کی جائیں تو ملینز، 1 2 4 نہیں، خالی جن اور ملک نہیں، بلکہ اندازہ ہوتا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں کے حساب سے متنوع مخلوقات جو ہیں وہ آسمان پر بھی موجود ہیں. تو حضرات گرامی اتنی ساری مخلوقات کے ہوتے ہوئے انسان کی ضرورت لگتی تو نہ تھی. اتنے بڑے عباداتی سرکل کے اندر، تخلیقاتی موجودات کے اندر، آخر انسان کی ایسی کیا واضح ضرورت پڑ گئی کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے خصوصاً بنانا شروع کر دیا اور اس پہ نظر کرم رکھی اور اس کی تخلیق کو آگے بڑھایا. ایک بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ تخلیقات میں انتخاب کی صلاحیت نہیں تھی. حضرات گرامی، کسی بھی تخلیق میں اس کی اپنی فطرت سے ہٹنے کی صلاحیت موجود. ان میں یہ انتخاب نہیں، ان میں یہ چوائس نہیں. ایسے جیسے کسی کمپیوٹر کی چپ میں جو احکامات لکھ دیے جائیں مشین اس سے گریز نہیں کر سکتی. وائرس آ سکتا ہے مگر اس مشین میں از خود یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے رستے کا انتخاب کر سکے.
اسی طرح پروردگار عالم کو ایک ان ساری تخلیقات میں کمی نظر آ رہی تھی کہ عبادت جبرن تھی. یہ تمام مخلوقات اللہ کی عبادت جبرن کر رہے تھے, لکھے ہوئے کوڈ کے مطابق کر رہے تھے, اور اللہ کی پروردگار عالم کی تخلیقاتی جو عظمت تھی اس کا تقاضا تھا کہ کوئی سوچے سمجھے اور خدا کی تعریف کرے, کوئی سوچے سمجھے جانے اور پھر اپنے پروردگار کو پہچانے اور پھر اللہ کو اپنی تعریف میں کچھ لطف آئے. حضرات گرامی, دو ایسی احادیث جو خدا کی اپنی شناخت کے بارے میں موجود ہیں, ان دونوں میں ایک ذرا سے لفظ کا فرق ہے کہ جب پہلی حدیث جو بڑی مشہور ہے, کنت کنزا مخفیا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا ما احببت, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, تو میں نے خلقت الخلق لیعرفونی, میں نے اپنے تعارف کے لیے پوری مخلوقات کو پیدا کیا. مگر ایک اور حدیث میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ بھی آیا ہے, خلقت محمد لیعرفونی, خلقت محمد لیعرفونی, کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تعریف کے لیے پیدا کیا. حضرات, یہ ایک اصول ہے, کہتے ہیں کہ سخن را دو شے تباہ می کند, کہ کسی بھی اچھے کلام کو, کسی بھی اچھی بات کو دو چیزیں تباہ کر دیتی, ایک جاہل کا تعریف کرنا اور ایک سخن شناس کا خاموش رہنا. فرض کیجئے کوئی بہت بڑا شاعر آ جائے اور کوئی جاہل جبت جو ہیں جن کو نہ اردو کا پتہ ہو, نہ شعری تخلیق کا پتہ ہو, نہ قافیہ اور ردیف کا پتہ ہو, نہ کسی اصول کا پتہ ہو شاعری کے, اور وہ اٹھ کے واہ واہ شروع کر دے, تو میرا خیال ہے اس بیچارے کے لیے خاصی اذیت کا باعث ہو. مگر اگر کسی بڑے شعر کا کوئی بڑا شاعر سر بھی ہلا دے تو اس کے مصنف کی, اس شاعر کی تعریف کا حق ادا ہو جاتا. اب اتنے بڑے خالق ہو اللہ الخالق الباری المصور, اتنے بڑے خالق, اتنے بڑے تصویر ساز, اتنے بڑے مصور کی تعریف و توصیف کے لیے ساری دنیا مناسب نہ تھی. درجہ بدرجہ, وقتاً فوقتاً, زمان و مکان کی ساعتوں کے ساتھ وہ لوگ جو دانا ہوتے ہیں, سمجھدار ہیں, پڑھنے لکھنے والے ہیں, اشراف علم میں سے کہلاتے ہیں, وہ ہولے ہولے ترقی پذیر ہوتے ہوئے بالآخر ان میں سے کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم ٹاپ اسپیشلسٹ قرار دیتے ہیں. کسی نہ کسی مضمون میں, کسی نہ کسی علم و حکمت کے چیپٹر میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہمیں ضرور نظر آتا ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ بہترین شخص ہے جو علم کی اس شاخ پہ مکمل عبور رکھتا ہے, اور اس سے بہتر کسی کا کوئی لہجہ اور انداز نہیں. میں آپ کو ایک اس کی مثال سناؤں کہ ایک دفعہ ایک بدو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آ گیا, اور وہ چلتے چلتے ایک جملہ پڑھ رہا تھا, خدا کی تعریف کر رہا تھا کہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو فرشتے جھکے پڑتے ہیں. یعنی یہ اتنا عجیب انداز تعریف ہے کہ فرشتوں کے پاس اس کے ثواب دینے کا پیمانہ کو نہیں رہا.
اس کا ثواب لکھنے کا کوئی پیمانہ ان کے پاس نہیں رہا. بعض اوقات کسی زبان سے ایسی انوکھی تعریف نکلتی ہے، ایسا انداز تعریف نکلتا ہے کہ وہ سب کو حیران کر دیتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تعریفیہ لفظوں میں اتنی تعریف نہیں نکلتی جتنی کسی غیر تعریفیہ لفظ میں تعریف نکل آتی. بڑا مشہور ایک انگریزی شاعر تھا، مارلو اس کا نام، بہت بڑا ڈراماتسٹ ہے، شاعر ہے. اس کو بڑا شوق تھا ہیلن آف ٹرائے کو دیکھنے. ہیلن آف ٹرائے وہ خاتون ہے جس کی خاطر پورے 10 سال ایک جنگ لڑی گئی، اسپارٹا اور یونان کی جنگ. یہ تاریخ انسان کی سب سے پہلی لمبی ترین جنگ ہے جو ایک خاتون کی خاطر لڑی. تو اس شاعر کو بڑا شوق ہوا کہ وہ ایسا کیا حسن عالم تھا کہ جس کی خاطر یہ اتنی خوفناک جنگ لڑی گئی، ایک پورا ملک ہی ختم ہو گیا. تو اس نے ایک جادوگر کے پاس جا کے کہا کہ تم ہیلن کو مجھے دکھا سکتے ہو، ہیلن آف ٹرائے؟ تو اس نے کہا ہاں دکھا سکتا ہوں. تو اس نے کہا مجھے دکھاؤ. پھر اس نے سحر کے ذریعے اسے ہیلن آف ٹرائے دکھائی. تو جب ہیلن پہ اس کی نگاہ پڑی تو اس نے انگریزی کے 2 مصرے لکھے. یقین جانیے کہ اب تک ادب عالیہ میں وہ 2 مصرے تعریف کے نہیں آپ کو لگیں گے، مگر جو بات اس نے کہی وہ بڑی عجیب و غریب تعریفی انداز میں کہی. تو اس نے کہا از دس دا فیس، کیا یہ وہ چہرہ ہے؟ وہ حیران ہو گیا اس کو دیکھ کر. اس نے کہا از دس دا فیس، کیا یہ وہ چہرہ ہے that launched 1,000 ships، جس کی خاطر 1000 جہاز سمندر میں اتر پڑے، and burnt the topless towers of Helium، کیا یہ وہ چہرہ ہے جس نے ایلیم کے بلند و بالا میناروں کو آگ میں جھلس دیا؟ یہ اس کی تعریف کا انداز. بعض اوقات نیگیٹو انداز میں جو تعریف نکلتی ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے نسبتاً تعریف کے کلاسیکل انداز، نسبتاً تعریف کے وہ انداز جن سے ہم صبح و شام ایک بات کو ادا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے اپنے بندے اور پیغمبر کی تعریف کرنی تھی، جب یہ بتانا تھا کہ آپ کو کتنا شوق و محبت ہے امت مسلمہ کے لیے، تو ایک پازیٹو لفظ استعمال نہیں ہوا، مثبت لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ حریص علیکم کا لفظ ہوا. ایک نیگیٹو لفظ استعمال ہوا کیونکہ یہ ہر خواہش سے بڑھنے والی خواہش ہے، ہر انداز چاہت سے بڑا ہے. مثلا یہ اسی طرح کا ہے کہ جب ہم کسی کی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے تو ہم ایک مختصر سا لفظ بیان کرتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا. Perhaps that does contain، اس ایک لفظ میں ایک بہت بڑی نیگیٹو وسعت ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حد و حساب میں سے گزر گئے ہیں اپنی امت کی بہتری کی خواہش میں. اسی لیے اللہ نے وہاں ایک نیگیٹو لفظ استعمال کیا. حضرات گرامی، ایک بہت بڑا سوال میرے ذہن میں ہمیشہ رہا کہ اگر یہ اللہ چاہتا کہ میں اپنے آپ کو مخلوق کے سامنے پیش کروں اور میں ان کو اپنی کسی مخصوص صفت کی آگہی بخشوں تو کیا طریقہ استعمال ہو سکتا تھا؟ اینجلز تو اس کام کے لیے نہیں تھے. فرشتے کو دیکھو تو آپ کو کوئی احساس نہیں ہونا تھا. آپ نے پہلے ہی ججمنٹ دے دی تھی کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کا کانڈکٹ ہمارے کس قابل. تو خداوند کریم نے اپنے سب سے بڑی صفت کی تکمیل کے لیے
اور جب اس نے انسان کو یہ چانس نہیں دیا، اس کی مرضی سے اس کو تخلیق نہیں دی، ایک عذر انسان کے پاس ہمیشہ موجود رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ تنگ آ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ میں کوئی اپنی مرضی سے آیا ہوں، میرا اپنے اوپر بس کیا تھا، میں نے کب چاہا تھا دنیا میں آنا، میری کون سی خواہش تھی؟ تو جب میرا چوائس ہی نہیں ہے دنیا میں آنے کا، تو اس چوائس کو بھی اللہ نے کمپنسیٹ کیا اور یہ فرمایا کہ میں نے یہ عہد کر لیا ہے اور میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پر غالب آ رہی ہے، اور میں نے لکھ کے کتاب میں چھوڑ دیا وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِ رَحْمَةً۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈس ایڈوانٹیج کو جو لوگوں کو حاصل ہے کہ اپنی مرضی کے خلاف دنیا و جہان میں آئے ہیں، اس مرضی کو اس نے اس ایک رحم و کرم سے کمپنسیٹ کر دیا۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ رحمت میں دوزخ نہیں ہو سکتی، آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ رحمت میں غضب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک اتنا بڑا ایڈوانٹیج نسل انسان کو اس نے دے دیا کہ اگر تم صرف اللہ کی پہچان کے قابل ہو گئے تو خداوند کریم تم پر کبھی بھی دوزخ کی آگ کو قریب تر نہیں ہونے دے گا۔ ہمارا انداز جو ہے اعمال کی پرستش کو چلا گیا ہے۔ اعمال ایک ضروری سبجیکٹ ہوتے ہیں، ایک ایسا سبجیکٹ کہ اگر میں دن میں چاہوں یا ایک سال میں چاہوں اور اس کا اختصار کر لوں تو پریکٹیکلی ہمیں صرف نماز سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ سال ختم ہوگا تو روزے آئیں گے، سال میں 30 دن کے روزے آئیں گے۔ اب 30 دن کے روزے اگر آپ 5 وقت کی نماز کا ٹوٹل ٹائم کیلکولیٹ کر لو تو بمشکل آپ کو گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے 5 نمازوں سے فارغ ہونے میں۔ مگر حضرات گرامی، کیا اس کے علاوہ جو وقت ہم گزارتے ہیں، اتنا طویل وقت جو گزارتے ہیں، کیا وہ خدا کے بغیر گزرے گا؟ کیا اس کے ہم بندے نہیں رہتے؟ کیا ہم نماز پڑھنے کے علاوہ جگہ جہاں سے گزرتے ہیں کیا وہ خدا کی نہیں ہوتی؟ کیا جو ہم کام کرتے ہیں اس میں خدا نہیں ہوتا؟ کیا جو ہم بات کرتے ہیں اس میں خدا نہیں ہوتا؟ بڑی مدت پہلے کوفہ میں ابو الحارث المحاسبی ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، ان کو المحاسبی اس لیے کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا ابو الحارث تم تھوڑی سی بات کر کے چپ کیوں ہو جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ جب بھی میں بات کرتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس بات کو میں نے اپنی مرضی سے کہا کہ خدا کی رضا سے کہا، تو میں تھوڑا سا وقفہ لے کے سوچتا ہوں کہ جو بات میں نے کر دی میں سوچوں تو صحیح کہ یہ میں نے کس کے خیال سے کی، اپنے خیال سے کی یا خدا کے خیال سے کی۔ جب میں مطمئن ہوتا ہوں تو اگلی بات کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، زندگی کا تو ایک ایک لمحہ خدا کے لیے ہوتا ہے، مگر اللہ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ بلکہ اس کے رسول کی آپ ایک انتہا دیکھیے مہربانی کی کہ فرمایا کہ ہر وقت مذہب کی بات نہ کیا کرو۔ کبھی لوگ اس موڈ میں نہیں ہوتے مذہب کی بات سنتے، جبرن نہ مذہب کی بات ٹھونسا کرو کسی پہ، وقت دیکھا کرو، مقام دیکھا کرو اور لوگوں کی شرکت کو ممکن بناؤ۔ بددلی سے خدا کی بات نہیں سنی جاتی، تنگ دلی سے نہیں سنی جاتی۔ You have to participate in it۔ یہ وقت جو اللہ نے ہمیں باقی مخلوقات سے جدا دیا، اس میں ایک چیز صرف ایڈ کیا، ایک چیز، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنا واشفقن منها وحملها الانسان۔ ہم نے ایک انتہائی خوبصورت تخلیق کی تھی۔ اللہ نے کہا جب میں نے عقل تخلیق کی تو میں نے کہا ذرا چل کے دکھا۔ اس جب وہ چلی پھری، اپنے انت دکھائے،
اپنا حسن وجود ظاہر کیا تو خدا نے کہا میں نے کیا خوبصورت شے تخلیق کیا. پھر کہا اے عقل جو لے گا تیری وجہ سے لے گا, جس کو نہیں ملے گا تیری وجہ سے نہیں ملے گا, تیری وجہ سے رستے کشادہ کیے جائیں گے, تیری وجہ سے قبولیت دی جائے گی. اور حضرات گرامی یہ عقل جو امانت کے طور پر اس نے ساری مخلوقات کو پیش کی, وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, اور انسان نے آگے بڑھ کر عزت و بزرگی کی ہوس ساتھ تھی, اقتدار اعلیٰ بھی قائم ہو رہا تھا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, تو اللہ نے زیر تبسم ایک فتویٰ دیا انسان پر, إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. حضرات گرامی ظالم اور جاہل کے بڑے مطالب ہوتے ہیں, مگر یہاں اس کا مطلب یہ ہے, یہ کوئی کرس نہیں تھی, یہ ناراضگی کی بات نہیں تھی. کہا کہ دیکھو اس انسان کا وصف ہے کہ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا, یہ ہمیشہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیتا اور ہمیشہ اپنے کام کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتا. اس کے خیال میں بڑا آسان تھا اللہ کو جانا. انسان کا خیال تھا کہ اتنا معمولی کام اور اتنی بڑی نعمت, تو باقی مخلوقات کو بیوقوف سمجھ رہے کہ کمال ہے, انہوں نے کیوں نہیں ہاتھ رکھا اس پہ, یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے. تو خدا کہتا ہے کہ انہوں نے اس کو بڑا معمولی عمل سمجھا. ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ نے جو عقل عطا کی ہے ہم تو پلک جھپکنے میں خدا پہچان لیں گے. تو خدا نے کہا ہی انڈر ایسٹیمیٹڈ دی جاب, اس کو اپنی جاب کا پورا اندازہ نہیں ہوا. اوور ایسٹیمیٹڈ ہمسیلف, اور اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر گیا کہ بڑا یہ بھی کوئی کام ہے, یہ تو میں آسانی سے کر لوں گا. مگر آج بھی دیکھ لیجئے 7 ارب لوگوں میں سے 6 ارب اسی انڈر ایسٹیمیشن میں جا رہے ہیں. باقی رہے چاند ایک مسلمان, ان میں سے کتنا اخلاص ہے, کتنی محبت ہے, کتنے گروہی اثرات سے آزاد ہیں, کتنے خالصتاً مذہب کو اللہ کی تلاش سمجھتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ مذہب رستہ تھا, منزل نہیں تھی. یہ منزل نہیں تھی, یہ رستہ تھا. اور تمام مذاہب کا مقصد صرف ایک تھا, خدا کی شناسائی, خدا کی محبت, اس کے قرب کی خواہش, اس کی ہمسائیگی کی آرزو. مگر افسوس یہ ہے کہ مذہب سے اپنی پہلی ترجیح ختم کر دی گئی ہے. اب اگر کسی سے پوچھو بھائی مسلمان تو ہو, کیا تمہارے دل میں خدا سے ملاقات کی آرزو نہیں ہے؟ تو کہتے خدا تو بہت بڑا ہے, بڑی دور ہے, اس سے کون. پھر ہمارے جملہ ماحول ہے, عقلی ذہنی اور مذہبی ماحول ہے, خدا اور انسان میں اتنا فرق ڈال دیا ہے کہ سوائے چند ایک لوگوں میں جن کو شاید ہم اولیاء اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں, باقی لوگوں کو اعتراف ذات خداوند سے نکال دیا گیا. حالانکہ اللہ کے نزدیک زمین پہ صرف 2 ولی ہیں, ایک اللہ کا ولی ہے, ایک شیطان کا ولی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. 2 ہی موومنٹ دماغ میں ہے, 2 ہی موومنٹ دل میں. کبھی کارڈیوگرافی آپ دیکھو گے دماغ کی اور دل کی, 2 ہی موومنٹ ہیں دماغ میں, 2 ہی موومنٹ ہیں دل میں, 2 ہی موومنٹ ہیں تمام انسانوں میں. ایک وہ لوگ ہیں جو روشنی سے اندھیرے کو جا رہے ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جو اندھیرے سے نور کو جا رہے ہیں. تیسرا کوئی بندہ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑے استاد گرامی کے زیر اثر, ایک بہت بڑے کائناتی پیغمبر کے زیر اثر ایک آدھ فرد نہیں بلکہ پوری کی پوری کمیونٹی خدا کے ساتھ جا ملے. وہاں ایک آدھ فرد علیحدہ نہیں کیا گیا, بلکہ اگر وہ 1,00,000 صحابی تھے, بیت رضوان میں اگر وہ 3,000 صحابی قائم ہوئے, اگر وہ خطبہ الوداع کے وقت 1,00,000 کاؤنٹ ہوئے اصحاب رسول,
وہ تمام کے تمام خدا رسیدہ تھے. خدا ان سے راضی ہوا, وہ خدا سے راضی ہوئے. آج ہم اتنی مدت کے بعد اس بے بسی کے شکار ہیں کہ اب ہم 1 بلین مسلمان ہیں. 1 بلین مسلمانوں میں ہمیں اللہ کا ایک دوست ڈھونڈنے کی دشواری ہے. ہم ایک سکول بدلتے ہیں, دوسرا سکول بدلتے ہیں, دعوی کو سنتے ہیں, مگر کسی خدا کے بندے کی تلاش میں ہماری عمر گزر جاتی ہے. آخر یہ کیوں ہے؟ دی اونلی ریزن از کہ آپ نے اپنا ذاتی تعلق اللہ کے ساتھ منقطع کر دیا. وہ مذہب جو تمام لوگوں کو, میں خدا کا تخلیق نگار نہیں تھا, اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا, اپنے لیے پیدا کیا تھا. تمام انبیاء اور تمام رسولوں اور خاص کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو واحد میسج ملا تھا, اگر معاذ بن جبل جنت کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, اگر ابو سعید خدری علامات ولایت پہ پورے اتر سکتے ہیں, اگر بلال حبشی اتر سکتے ہیں, آج آپ کو کیا عذر ہو گیا کہ آپ انڈیویجولی خدا کو پہچان نہیں سکتے, مان نہیں سکتے, خدا کی دوستی میں کیوں نہیں آپ شریک ہو سکتے؟ یہ وہ المیہ ہے جو امت محمد کو آج صلی اللہ علیہ وسلم درپیش ہے. اور اسی کی وجہ سے ہم لوگ اتنے دور ہو گئے ہیں. ہم ایک مذہب کے ضرور پیروکار ہیں, مگر اس مذہب کی جو انتہا ہے, جو اصل ہے, جو غرض و غایت ہے, اس سے بے خبر رہتے ہیں. کچھ بزدلی, کچھ بے ہمتی, کچھ نا امیدی. ایسے لگتا ہے خدا کبھی کسی کو مل ہی نہیں سکتا, حالانکہ ایسا قطعاً تھا ہی نہیں. خدا جو بھی اسے اخلاص سے ایک لمحہ بھی پکارتا ہے, خدا اس کی طرف خود بڑھ کے آتا ہے. اور یہ حدیث قدسی بھی ہے, حدیث رسول بھی ہے. اگر کوئی میری طرف 1 قدم چلے گا میں 10 قدم آؤں گا, کوئی تیز چلے گا میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا. حضرات گرامی, آپ بھی تو مسلمان ہو, آپ بھی تو چلنے کی کوشش کرو. خدا کیوں نہیں آ رہا پھر آپ کی طرف؟ کیا آپ کی تلاش میں کوئی نقص نہ ہو؟ دیکھ تو لو, آپ کی اغراض و مقاصد مذہب میں کوئی نقص نہ ہو, آپ کی نیات میں کوئی نقص نہ ہو, آپ چاہنے کے باوجود نہ چاہ رہے ہو سکتا ہے آپ کی چاہتے میں تلویث ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ کے باطن میں وہ اخلاص موجود نہ ہو جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اے شیطان رجیم, جس کے دل میں ایک ذرہ برابر اخلاص موجود ہوا تو اسے گمراہ نہیں کر سکے. اعمال کی غلطیوں کو ہم گناہی نہیں سمجھتے, مگر نیات اور ذہن کی خرابی بہت بڑی گمراہی ہوتی ہے. ایک کام تو آپ بڑی آسانی سے کر لیتے ہو زکوٰۃ کا, مگر غیبت پہ آپ قبر تک جاری رہتے ہو, جو بڑا گناہ. حسد آپ کے دل میں اس طرح جاگتا ہے جیسے خودرو پودے سڑکوں کے کنارے ہو گئے ہوتے ہیں. باطنی زندگی کی علامات آپ میں کوئی موجود نہیں. آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ چند ظاہری مقاصد پورے کر کے آپ اچھے مسلمانوں میں جانے جاؤ گے. ٹھیک ہے, جانے جاؤ گے, مگر خدا تک نہیں پہنچ سکو گے. اس لیے کہ خدا نیات کی وصولیت ہے. خدا آپ کی نیات کی درستگی سے ملتا ہے. خدا آپ کا چوائس ہے. وہ عقل جو اس نے آپ کو دی ہے, اگر اس عقل کے لیے آپ ایک سیدھا سادہ سا کام کر رہے ہیں تقابل میں, اور اس قسم کے معمولات کے علم میں جب آپ سوچ سمجھ کے ایک دفعہ کہہ دو گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو آپ پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جائے گی. یہی حضرت اس بڑی حدیث کا مطلب ہے کہ جب آپ کنویں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے فرمایا جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی. تو صحابی بڑے سمجھدار تھے, وہ اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والی امت کے لیے انہوں نے سوال کیا, یا رسول اللہ چاہے گناہ کبیرہ کیا ہو, تو حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو, چاہے اس نے گناہ کبیرہ کیا ہو, مگر یہ فیصلہ دل و دماغ سے کرنا, سوچ سمجھ کے کرنا.
یہ غایت حسن انسان. کبھی آپ نے غور کیا آپ زندگی کے پہلے 10 سال یا 20 سال نہیں اللہ کے لیے خرچ کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں 20 سال میں فیصلہ کرنے والا ہوں. کوئی بندہ کسی انسان کو اس وقت تک فیصلہ نہیں دے سکتا جب تک وہ سکرات میں داخل نہ ہو جائے, جب تک اس کے آخری وقت نہ شروع ہو جائے. کیونکہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ توبہ قبول ہوتی ہے سکرات سے چاہے ایک لمحہ پہلے اس نے توبہ کر. مگر یہ وہ توبہ نہیں, لفظی نہیں, ساری زندگی سوچنے سمجھنے کے لیے ہے. آپ غلطیاں کر سکتے ہو, حماقتیں کر سکتے ہو, مگر آپ نے جس دن قائل ہو گئے اور اپنے وجود اور خیال میں ہم آہنگی پیدا کر لی اور ایک دن آپ نے کہا کہ اے پروردگار عالم میں آپ کو پہچان گیا ہوں, میں آپ کو جان گیا ہوں, میں آپ کو مان گیا ہوں, اور میں وہ وقت آپ کی توبہ کا ہوتا ہے جب آپ دل سے خدا کو مان لیں. اب میں آپ کو ایک حدیث پہ یہ بات ختم کرتا ہوں. مجھے بتائیے گا کہ اللہ کو کس انداز میں ریپرزینٹ کیا جا سکتا. اگر میں اس کے رحم و کرم کی بات سناؤں تو اس سے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے, یا میں اس کے قہر و غضب کی بات سناؤں تو اس کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. کیا میں صبح و شام آپ کو سزا سنا کے خوش رکھ سکتا ہوں؟ میرا خیال یہ میں ڈرا دھمکا کے آپ کو اللہ کی طرف لاؤں, یا وہ ذہن جو ایک انتخاب کرتا ہے, جو چیز چنتا ہے, جس کو دل سے انس ہوتا ہے اور جس کو اللہ ساری چیزوں سے پسند ہوتا ہے, اپنے آپ سے پسند ہوتا ہے, ماں باپ سے پسند ہوتا ہے. فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. ایسے یاد کرو مجھے جیسے ماں باپ کو کرتے ہو. کیا خوف سے کرتے ہو؟ کیا ڈر سے ماں باپ کو یاد کرتے ہو کہ ان سے کرتے ہو, محبت سے کرتے ہو؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, حج کو تو چھوڑو, جب بھی زندگی کے کام کاج آپ نپٹا لو, تھوڑے سے فارغ ہو جاؤ, تو خدا کہتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. ایسے یاد کرو جیسے آبا و اجداد کو کرتے ہو, اپنے بڑوں کو کرتے ہو, اہل محبت کو کرتے ہو. او اشد ذکر, ذرا زیادہ کرو تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے زیادہ انس رکھتے ہو, مجھ سے زیادہ محبت رکھتے ہو. یہ حضرات گرامی وہ آپ کو انس اور محبت کو بلا رہا ہے, بلکہ قرآن میں کہتا ہے یار کمال کی بات ہے, میں ہر چیز سنوار کے تمہیں دی, زمین کہاں سے نکال کے تمہیں دی, سورج کو کہاں مقرر کیا, چاند کو کہیں ٹکایا, پھر وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, میں نے پانی پیدا کیا, زندگی پانی سے تخلیق کی, تمہیں آگے بڑھایا, پھر تمہیں نزعت فکر دی, تمہیں چوائسز دیے, اعلیٰ ترین عقل دی, 13 لاکھ مخلوقات ارضی کا تمہیں بادشاہ چنا, 13 لاکھ مخلوقات سماوات سے تمہیں بہتر شعور اور اعتدال بخشا. میں نے تمہیں درمیان میں لا کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے تمہیں دونوں طرف سے بہترین اعتدال ہی سب سے بڑا ہے, اعتدال ہی محمد رسول اللہ ہے, اعتدال ہی ساری کائنات کی سب سے بڑی ویلیو ہے, اور میں نے تمہیں اس پہ قائم کیا. اس کے باوجود تمہارے دل میں کبھی ایک لمحہ میرے بارے میں خیال نہیں آیا, کبھی یہ نہیں چاہا کہ دل سے کبھی میرا شکریہ ادا کر دو. تو فرمایا یا حسرۃ علی العباد, حسرت, افسوس ہے اے لوگوں, افسوس ہے, حسرت ہے. یہ اسی پہچان کے لیے تو عقل دی تھی. آپ لگتا ہے عقل استعمال نہیں کر رہے ہو. جب اعلیٰ ترین ترجیح سے عقل پلٹے گی تو دنیا آسان ہو جائے گی, زندگی کمانی آسان ہو جائے گی, رزق آسان ہو جائے گا. مگر جب پہلی ترجیح سلامت نہ رہی تو حضرات گرامی آپ کے کمپیوٹر وائرس زدہ ہے, ان میں وائرس لگ جائے گا, یہ آپ کو کبھی صحیح خبر نہیں دے گا, آپ کا دماغ آپ کو کبھی صحیح خبر نہیں دے گا جب تک ٹاپ پرائیورٹی بیلنس میں نہیں جاتی.
اور اس حدیث پہ ختم کر رہا ہوں کہ ایک شخص نے گناہ کیا، توبہ کی، مسند بن احمد بن حنبل کی ہے، تو اللہ نے جبریل سے پوچھا کیا میرے بندے کو پتہ ہے کہ میں گناہ بخشنے والا ہوں؟ تو جبریل کہا پروردگار عالم لگتا تو ہے کیونکہ آپ ہی سے اس نے توبہ کی ہے، فرمایا اس سے کہہ دو میں نے اسے بخش دیا۔ تھوڑی دیر گزری، کچھ عادتاً پھر گناہ کر بیٹھے، پھر توبہ کی اللہ سے، تو اللہ نے بولا جبریل اس نے پھر غلطی کی اور پھر مجھ سے توبہ کی، اس کو تو زیادہ پکا پتہ ہے کہ میں ہی بخشنے والا۔ تو جبریل کہا لگتا تو یہ ہے اللہ کے جب بھی یہ غلطی دوسری مرتبہ کر کے پھر تجھی سے معافی مانگ رہا ہے، تو آپ نے کہا سے کہہ دو میں نے اسے بخش دیا۔ پھر جیسے ٹو آر از ہیومن، پھر غلطی تو انسان کا خاص ہے، پھر غلطی کی، گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر جبریل امین کو تو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا دیکھو جی پھر توبہ 2 دفعہ معافی کے بعد پھر غلطی کی، تو اللہ نے کہا جبریل اس کو تو مکمل یقین ہے کہ میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، تو اس کو کہہ دو کہ اس کے جتنے مرضی گناہ کا یہ من سے بخش دے۔ حضرات گرامی یہ افسانہ نہیں ہے، یہ اس ذہن کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کا ایک پختہ ترین یقین ہوتا ہے، یہ لائلٹی ہے، یہ وفا ہے کہ ہر حال میں اقبال کا جو مصرع ہے نا، چھوٹا سا شعر ہے نا، چھوٹا سا شعر، اس کے 2 مصرے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پلٹنا کدھر ہے۔ چوہا مرغے کے در صحرائے ہر شام، چوہا مرغے کے در صحرائے ہر شام، کشایت پر بفکر آشیانہ، پرندے صبح کے وقت روزگار کے لیے بڑی دور دراز نکل جاتے ہیں، کوئی اٹلی جا بیٹھا ہے، کوئی انگلینڈ جا بیٹھا ہے، کوئی امریکہ چلا گیا، بڑی دور دراز چلے گئے رزق کے لیے، مگر جب شام پڑتی ہے نا، جب زندگی تمام ہونے کو آتی ہے، تو اگر ان کو اپنا پرانا گھونسلہ یاد آ جائے، اپنا مذہب یاد آ جائے، اپنا خدا و رسول یاد آ جائے، تو سمجھو کہ وہ خطا کار نہیں ہے۔ اقبال نے کہا چوہا مرغے کے در صحرائے ہر شام، کشایت پر بفکر آشیانہ۔ مسلمان امت کی مثال یہ ہے کہ جب شام پڑتی ہے نا، دانا دن کا چگنے میں بڑی دور نکل جاتے ہیں، تو شام کو پھر اپنے گھونسلے کو جیسے پرندے پلٹتے ہیں، مسلمان پھر اللہ اور رسول کو پلٹتا ہے۔ حضرات گرامی، یہی میری دعا ہے، اور مرحوم کے لیے بھی جو بڑا اچھا ذوق رکھتے تھے اور خدا و رسول سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے تھے، عمر کے اس حصے میں کوئی نہ کوئی نظام اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ میں ضرور آپ کو بتا دوں، بڑی عنایت ہے پروردگار عالم کی کہ اللہ تعالیٰ عمر کے آخری حصے میں اتنا ارزل نہ کر دے کہ ہوا سے خمسہ سے آپ جاتے رہو، اور یہ ہو جانا عذر کا باعث ہو جاتا ہے، پناہ و بخشش کا باعث ہو جاتا ہے، اور فضل یہ ہے کہ لوگ کسی کار خیر کے لیے عمر کے آخری لمحے تک مستعد رہیں۔ مجھے جناب شیخ عبد القادر جیلانی کی بات یاد آتی ہے کہ جب آپ سکرات میں تھے تو عبدالرزاق جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے پوچھا کہ ابا حضور کیا عالم ہے؟ تو فرمایا کہ میرا تمام بدن اذیت میں ہے مگر میرا دل اللہ کے ساتھ مطمئن ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹے نے پوچھا کہ آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں سکرات میں؟ یہ سکرات کے وقت اس عظیم ولی کا سفر تھا، مگر آپ اس کی ذہنی گرفت دیکھیے کتنی بلند بالا تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ جواب جو اس وقت انہوں نے دیا وہ ایسا کلاسک جواب ہے کہ ایسا کسی ولی سے سننے میں نہیں آیا۔ تو نے کہا بیٹے میں مر نہیں رہا، میں خدا کے علم میں حالت بدل رہا ہوں۔
تو آپ نے فرمایا کہ میں خدا کے علم میں حالت بدل رہا ہوں. اور یہ ایسا ایک بے مثال جواب ہے جس سے قریباً سکرات کی اور موت کی تمام منازل طے ہو جاتی ہیں کہ وی ڈو ناٹ ڈائی, وی چینج آور کنڈیشنز ان دی نالج آف گاڈ, وما علینا الا البلاغ. پروفیسر بہت بہت شکریہ آپ کا. حافظ رمضان صاحب تشریف رکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ دعا ہو میں گزارش کروں گا جناب محمد عمر فاروق صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور درود تاج کی سعادت حاصل کریں. جناب محمد عمر فاروق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب جود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشركين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتقون بنور جماله بلغ النور بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله. میں گزارش کروں گا جناب حافظ رمضان صاحب سے کہ وہ دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا الہ العالمین. ملک شعیب صاحب اور انہیں بھائیاں نے اہل خانہ نے جتنا بھی اپنے والد صاحب دے اصال ثواب دے واسطے انتظام کیتا ہے اہتمام کیتا قبول و منظور فرما.
یا الہ العالمین جتنی کلام شریف پڑھ کے پڑھا کے میرے محنت کی دینی قبول و منظور فرما. اس تو علاوہ حاضرین نے جو پڑھیا پڑھایا ہے مرحوم دے سال ثواب دے واسطے لے کے آئے نے، یا اللہ تیری ذات جان دی سارا قبول و منظور فرما. حضور نبی پاک صاحب نولاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر پیش فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تمام انبیاء اکرام نے اس دا ثواب عطا فرما، رسول اعظام نے اس دا ثواب عطا فرما، سرکار دے صحابہ اکرام نے عطا فرما، والدین کریمین طیبین طاہرین، اولاد پاک، آل پاک، اصحاب پاک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات، صاحبزادیاں، صاحبزادے، یا الہ العالمین تمام شہداء کربلا، تمام اسلامی جنگاں دے اندر جتنے مسلمان شہید ہیں سب نے اس دا ثواب عطا فرما. اولیاء کرام بزرگان دین بالخصوص سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ پیش فرما. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک مومن مسلمان جتنے چلے گئے سب نے اس دا ثواب عطا فرما. بالخصوص خاص کر کے جس مرحوم دے واسطے سال ثواب دا انعقاد کیتا گیا ہے محفل دا، یا الہ العالمین ساری کلام شریف دا ثواب، ہر طعام دا ثواب حاجی ملک ارشاد صاحب مرحوم مغفور نے اس دا ثواب عطا فرما. مرحوم دی بخشش فرما، مرحوم دی مغفرت فرما، جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرما، مقام علیین عطا فرما. مرحوم دی قبر نو روشن اور منور فرما، تحت نگاہ کشادہ فرما. مرحوم دی فیملی خاندان نو صبر جمیل عطا فرما. یا الہ العالمین بچیاں بچیاں نو صبر جمیل عطا فرما. یا الہ العالمین بالخصوص حاضرین مجلس دے جتنے فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما، سب نو اس دا ثواب عطا فرما، جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرما. حاجی ارشاد صاحب پوری زندگی تیری یاد کیتی، عبادت و ریاضت کیتی، یہ غلطیاں اس دے اندر کوئی سستی ہوگی تو معاف فرما. یا الہ العالمین تیرے احکام دے وچ کوئی سستی ہوگی تو معاف فرما. مرحوم مغفور نو جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرما. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات. اللهم انا اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا قاضی الحاجات، یا شافی الامراض، یا دافی البلیات، یا حل المشکلات، یا مسبب الاسباب، یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جی کھانا لے لیں جی بس.